ٹاپ فائٹر اگر اسے کہیں تو غلط نہیں ہوگا۔ اگر آپ ارشد ندیم سے فارغ ہو گئے ہیں اور ذرا وسیم جیسے ایتھلیٹس پر بھی نظر ڈالیں۔ ہاں جی، وہی تو کیا میں کہنے والا تھا، ہاں میں یہ کہنے والا تھا کہ اب جو ہے نا وہ ارشد ندیم ہضم نہیں ہو رہا، وہ برداشت نہیں ہو رہا، وہ ایسی حلق کی ہڈی بن گیا ہے جس کو نہ نگلا جا سکتا ہے نہ اگلا جا سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ محاورہ ہے کہ لوہے کے چنے بن جاتے ہیں، لوہے کے چنے جب مل جائے آپ کو تو نہ اس کو چبایا جا سکتا ہے نہ نگلا جا سکتا ہے، تو اسی طرح ارشد ندیم بھی ہے جس کو پڑے پڑے ہم دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو نہ کچھ اکھاڑ سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کچھ باتیں تو نہیں کر رہے لیکن وہ کچھ اشارتاً ایسی باتیں ایسی میسیجز پہنچا دیتے ہیں کہ ارشد ندیم صاحب بس بہت ہو گیا، ہم نے جتنا نوازنا تھا آپ کو، ہمیں جتنا دینا تھا آپ کو ہم نے دے دیا، اب بس بہت ہو گئی ہے، اب دوسرے ایتھلیٹ پر بھی توجہ دی جائے، دوسرے اسپورٹس پرسن پر یا دوسرے اسپورٹس پر توجہ دی جائے تاکہ ان کو بھی بوسٹ ملے، ان کو بھی پروموٹ کیا جائے۔ حالانکہ ان لوگوں کا تعلق ارشد ندیم سے بھی کوئی نہیں ہے، نہ ہی ان لوگوں کا تعلق ان ایتھلیٹ سے جن کے بہاف پر یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اب لوگوں نے تو یہ باتیں کرنے شروع کر دی ہے کہ یار سب کچھ چھوڑو، پتھر پھینکنا شروع کرو تاکہ پریکٹس کرتے رہیں، اور جیولن تھرو پھینک دیں گے، ایک دن ہمارا نام بھی شہیدوں میں آ جائے گا اور ہم بھی اسی طرح سے کروڑ پتی بن جائیں گے۔ بھائی سوچ تو اچھی ہے، اس سوچ کے لیے بھی بڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور یہی لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں دوسرے ایتھلیٹ کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، تو ارشد ندیم کے اوپر تو کبھی کسی نے توجہ نہیں دی تھی۔ کامیاب ہو جانے کے بعد جس طرح اس نے پاکستان کا نام بلند کیا اور ورلڈ ریکارڈ بنایا اولمپکس میں، تو آج وہ قوم کا ہیرو بن گیا، وہ ڈیزرو کرتا ہے وہ شخص، اور جو کچھ بھی اس نے حاصل کیا ہے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اس نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ بھائی جب میں جیت جاؤں گا نا تو مجھے پیسوں سے نواز دینا یا مجھے پلاٹ گاڑی دے دینا کیونکہ میں نے یہ کر دکھایا ہے۔ جس کسی اتھارٹیز نے بھی یا کمپنیز نے اس کو سراہا ہے، اس کو انعامات دیے ہیں، وہ اپنی مرضی سے دیے ہیں، اپنی خوشی سے دیے ہیں، اپنے بجٹ کے مطابق دیے ہیں۔ یہ ہماری معاشرے کا المیہ ہے، یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے کہ ہم کسی کو اڑتا دیکھیں نا تو کوشش کرتے ہیں کہ پکڑ کے کھینچ کر واپس لے آئیں اس کو، کسی بھی طرح ہم کوئی ایسا لوپ ہول اس کا فائنڈ آؤٹ کر لیں، کوئی ایسی ویک پوائنٹ ہم حاصل کر لیں جس کو ہم پبلکلی اناؤنس کر کے ثابت کر سکیں کہ اب اس میں تکبر آ گیا ہے، اب یہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا، اب اس کی گردن میں سریا آ چکا ہے، تو اب یہ بھی انہی کی طرح ہو گیا ہے جو وقت آنے پر بدل جاتے ہیں، پہلے کیا تھا یہ اور اب کیا ہو گیا اس کو۔ صرف اور صرف ارشد ندیم کی بات نہیں ہے، یہ ہر ایتھلیٹ کے ساتھ ایسا کریں گے، چاہے کوئی بھی ہو جائے، جس کی وہ طرفداری کر رہے ہیں، جس کے بہاف پر آج یہ کہتے ہیں کہ ارشد ندیم کو چھوڑ کر دوسرے اسپورٹس میں بھی توجہ دی جائے، جس دن وہ ایتھلیٹ نام کما گیا، پیسہ بنا گیا نا، اس دن یہی لوگ کہیں گے کہ ہماری وجہ سے نام بنایا ہے اس نے، ہماری وجہ سے اس کو سپورٹ ملی ہے، اس کو پروموشن ملی ہے، اور آج وہ ہمیں بھول گیا ہے، اور پھر اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، اس کے پیچھے پڑ جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کا ویک پوائنٹ حاصل کر کے اس کو بدنام کریں۔ ابھی ایک مہینہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے کہ ارشد ندیم نے گولڈ میڈل جیتا ہے اور اس کے خلاف باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ صرف شروعات ہے، کہتے ہیں نا کہ جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ باتیں ہوتی ہیں، جو بیچارہ پیچھے رہ جاتا ہے تو اس کو تو کوئی ویسے ہی نہیں پوچھتا۔ تو یہی حال آج ارشد ندیم کا ہے۔ ارشد ندیم ہمارا جیولین چیمپئن، ہمارا اولمپک چیمپئن آج لوگوں کو کھٹک رہا ہے، ان کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو خیر آپ کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ارشد ندیم کو جتنا نوازا جا رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو مجھے دیکھتے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔